اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کل ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم جگنو اختتام پذیر ہوئی۔ آج میں اسی نظم سے آپ کو مشقی سوالات حل کرانے جا رہا ہوں۔ پہلا جو سوال ہے اس کا وہ ہے نظم جگنو کا خلاصہ مختصر الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کے راز کو پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ جگنو کے حسن کی تعریف بڑے دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ اسے پھولوں کی انجمن کی شمع، دن کا سفیر، چاند کی قبا کا تکمہ، سورج کے لباس کا چمکیلا حصہ وغیرہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پھر شاعر پروانے اور پتنگے کا موازنہ کرتے ہیں کہ پروانہ بھی اڑنے والا ایک کیڑا ہے اور پتنگا بھی اڑنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہی ہے۔ پروانہ روشنی کا متوالا ہے اور پتنگا خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ خدا نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کو کسی نہ کسی خوبی اور دلکشی سے نوازا ہے۔ پروانے کو تپش دی ہے اور جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں دی ہیں اور پھولوں کو زبان دے کر بھی خاموشی کی تعلیم دی۔ شفق اور جگنو دونوں کے حسن کے اسباب بتاتے ہیں، پھر پیڑوں اور پانی کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت غور و فکر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس ظاہری امتیاز اور اختلاف میں اتحاد اور یکجہتی کا عنصر موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے، جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے اور کلی میں چٹکنے کا وصف موجود ہے۔ پھول اور بلبل کے وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک جیسی صلاحیت اور کشش موجود ہے۔ اگرچہ پھول اور بلبل کا انداز گفتگو الگ ہے، جس سے انسان انہیں ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے، لیکن دراصل پھول کی خوشبو اس کا چہکنا ہے اور بلبل کا گانا اس کی خوشبو کے مترادف ہے۔ یعنی پھول اور بلبل کی خوبیاں اور صلاحیتیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ہمیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ان دونوں میں ایک جیسی اور یکساں صلاحیتیں موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ دونوں میں حسن ازل موجود ہے جو مختلف ہوتے ہوئے بھی انہیں ایک بنا دیتا ہے۔ اگر دنیا کی تمام چیزوں میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مختلف ہو کر بھی ایک ہیں۔ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر غور کریں تو ہر چیز میں کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے۔ جگنو کی چمک اور پھول کی مہک دراصل ایک چیز ہے۔ اگر کثرت میں وحدت موجود ہے اور دنیا کی ہر چیز سے خدا کی جھلک نمایاں ہے تو پھر کیوں جھوٹے اختلافات جھگڑوں کا سبب بنے؟ اقبال کثرت میں وحدت کے راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بنی نوع انسان کو اتحاد، یکجہتی اور امن کا پیغام دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی دیتے ہیں۔ بچوں یہ تھا نظم جگنو کا خلاصہ۔ اب جو اس کا دوسرا سوال ہے وہ ہے تشریح کیجیے۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ ان شعروں کی تشریح اس طرح ہے۔ پہلا جو شعر ہے وہ ہے خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں بخشی۔
اگرچہ وہ بول نہیں سکتے لیکن ان کا چہکنا اور ان کی میٹھی بولیاں باتیں کرنے اور گانا گانے سے کم نہیں ہے۔ اور پھولوں کو خدا نے چٹکنے کے وصف سے تو نوازا لیکن انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ وہ بولنے آیا اور آواز نکالنے سے قاصر ہیں۔ دوسرے شعر کی تشریح اس طرح ہے: خدا نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کو کسی نہ کسی خوبی اور دلکشی سے نوازا ہے۔ پروانے کو تپش دی ہے اور جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ پروانہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے اور خود کو آگ میں جلا دیتا ہے، جبکہ جگنو سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ تیسرا سوال ہے: شاعر نے کیوں کہا ہے کیا حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ اس کا جواب ہے: شاعر نے یہ شعر اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے۔ جس طرح انسان میں بولنے کی صلاحیت موجود ہے تو کلی میں چٹکنے کا وصف موجود ہے۔ گویا کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کائنات کے خالق خدائے بزرگ و برتر کی جھلک موجود ہے۔ چوتھا سوال: کثرت میں وحدت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے: کثرت میں وحدت سے مراد ہے ظاہری اختلافات اور امتیاز کے باوجود اشیاء کا ایک رشتے ہیں جڑے ہونا۔ مالا کے دانوں کی طرح جو مختلف رنگوں اور صورتوں کے باوجود ایک ہی مالا میں پروئے ہوتے ہیں۔ پانچواں اور آخری سوال جو ہے وہ ہے: ان اشعار میں سے تشبیہیں تلاش کیجیے۔ تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، رنگیں کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی تھی۔ اس میں اس کا جواب ہے: مندرجہ بالا اشعار میں چاند کی قبا کے تکمے کو جگنو، سورج کے لباس کے واضح اور چمکیلے ذرے کو بھی جگنوس، سحر کو باقی دلہن سے اور شبنم کو صبح کے زیور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بچوں، یہ تھے نظم جگنو کے مشقی سوالات۔ انشاءاللہ کل میں اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔